Bismillahirrahmanirrahim. Mind, body and soul, another episode. My name is Nadeem Akthar. I'm one of the neurologists. One of the very important topics these days would be the main theme of our program today. Our planet Earth is under a threat of a viral infection. There are a number of stories, there are a number of myths, there are a number of facts, and everything is getting a bit confused, and I thought it is a right time to discuss about this particular topic. I must say that I'm not an expert on this topic. I'm not an infectious diseases expert. I'm a neurologist, but I think there is some general information that is required for all of us to know about it, and I thought I can share some of the important facts and try and demystify the myths that are developing around the topic. जो अहम फैक्ट्स हैं वो आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर किए जाएं. अभी तक जो देखा गया है, what we have seen about the coronavirus, it's fair to say that it is affecting beyond a discrimination of a race, a religion or a region. किसी भी नस्ल, मज़हब और region से बढ़कर ये affect कर रहा है. It's a common challenge for humans and the nations at the moment. So what I should do, that I should introduce this presentation on the screen now, and what we should talk about at the beginning. दरअसल सवालात बहुत हैं. सवालात यूँ हैं कि ये कोरोना वायरस है क्या, where it is coming from, ये कैसे इंसानों तक मुंतकिल हो रहा है, और ये क्या इस मुख्तलिफ सवालात हैं. तो उन सवालात में ये सवाल भी है कि क्या ये एनिमल्स से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है. हम ये जवाबात इस प्रोग्राम में आपके साथ इसके जवाबात तलाश करेंगे. क्या और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, it's very important that why चाइना से कि क्यों शुरू हुआ है, इसका एक अहम सवाल है और उसके बारे में हम बात करेंगे. We would also talk that why spreading now in the world, क्यों ये फैल रहा है दुनिया में और इस तेज़ी के साथ. इसके जो जवाबात हैं साइंटिफिक हवालों से, उस हवाले से बात होगी. हम यूके में, when we are in this country UK, what is NHS doing and what we can do about it, what are the guidelines if you or any of your acquaintance believe कि कुछ symptoms आ रहे हैं, तो वो symptoms क्या हो सकते हैं, वो अलामात क्या हो सकती हैं, और अगर वो हैं तो फिर while being in UK what should be done or what could be done. पाकिस्तान के हवाले से बात हो कि आप जानते हैं कि Iran is affected, the health minister got affected, the vice president got affected. So we're seeing that it is beyond race and religion, and we are seeing that with the commoners, even the dignitaries are affected. So it is a challenge. Obviously it's not the point that we should be scared. The whole idea of this program to be more aware, and what preventions we as in our communities can do to prevent it spreading. So those are the many questions. और सवाल ये भी है कि क्या ये it's quite a serious illness, और उसकी क्या percentage है, और किस तरह के लोग ज़्यादा vulnerable हैं इसके fatal outcome के लिए की सूरत में. तो उसके हवाले से हम बात करेंगे. हम देखते हैं कि
it's more elderly, اور وہ لوگ جنہیں جو پہلے سے میڈیکل کنڈیشنز ہیں, they are more vulnerable to the unfortunate fatal outcome if they do acquire it. So وہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن کرونا وائرس کو آسان الفاظ میں, آسان فہم وے میں سمجھنے کے لیے ہمیں شاید یہ جاننا ہوگا کہ ایک وائرس کیا ہوتا ہے. Again, it's very simple to understand, اور یہ جو وائرسز ہیں یہ ہارمفل کیوں ہیں, اور پھر ہم جب یہ بات جان لیں گے کہ وائرسز کیا ہوتے ہیں اور کیوں ہارمفل ہوتے ہیں, تو ہم پھر جان سکیں گے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ کیوں, وہ کس قسم کا وائرس ہے اور کیوں ہارمفل ہے. دیکھیے وائرس جو ہے, if we talk about in a very simple terms and very simple way, یہ ناظرین it's a particle, ایک پروٹین کا پارٹیکل ہے, ایک جرم ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جرمز کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں, کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں, کچھ پیراسائٹس ہوتے ہیں, کچھ فنجائی ہوتے ہیں, اور یہ ایک طرح کا ایک جراثیم ہے, ایک جرم ہے. اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا سا ایک پارٹیکل ہے پروٹین کا, اور جب تک یہ انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا یہ الائیو نہیں ہوتا, زندہ نہیں ہوتا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس جو زندہ رہنے کے لیے جو پوری ایک مشینری چاہیے جو خدا نے ہمیں زندگی ہمارے خلیوں, ہمارے سیلز میں دی ہیں, وہ اس کے پاس نہیں ہوتی. تو اگر وہ کسی یہ پارٹیکل, یہ وائرس, if it is outside somewhere on a tissue paper or a part of a phlegm or sputum, it's not alive there. It's just a small particle which has a potential to become alive only when it gets transmitted into the human body. جب یہ ہیومن باڈی میں اندر آ جاتا ہے, اور ہم یہ دیکھیں گے کیسے ٹرانسمٹ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کھانسی, اور اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ when a patient cough, تو وہ cough کے جو ایروسیلز ہوتے ہیں اس کے ذریعے یہ پارٹیکل, یہ وائرس ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے دوسرے شخص کے سانس کی نالی کے ذریعے, فار ایگزامپل. And when it gets into that transmission happens, this non-alive particle, which is a virus, which is very tiny, very small, very microscopic, it gets transmitted to the humans, and when it gets into the human body and into the human cells, it starts multiplying. اب ہوتا کیا ہے؟ تو یہ ایک بات آپ کو سمجھنے کہ یہ ہے وائرسز, مختلف ہوتے ہیں. آپ نے چکن پاکس اور نارمل فلو کا سنا ہوگا, یہ سارے وائرسز ہی ہیں. یہ بیکٹیریا سے لیکن مختلف ہوتے ہیں, اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسی لیے ان پر جو بیکٹیریا کے لیے جو اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں وہ ان پہ کام نہیں کرتی. اچھا, اب کیا ہے کہ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. I mean they are very small, and they say they are about 20 to 400 nanometers, بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اور اگر جو انفلوئنزا, جو کامن فلو کا جو وائرس ہے, وہ تقریباً ایک پن ہیڈ پہ بھی کوئی 5000 وائرسز آ سکتے ہیں. یعنی ایک پن کے ہیڈ پر 5000, over 5000 viruses can just cover the pin, ahead of the pin. So how small they are, you won't be able to see. Now what happens? اب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ہارمفل کیوں ہوتے ہیں. ہم نے بات کریں گے آگے چل کر کہ ہمیں کرونا وائرس کو سمجھنا ہے, اور اس کی جو تھریٹس ہیں, جو اس کے جو پوٹینشیل ہارمفل افیکٹس ہیں اس کو سمجھنا ہے. ہم نے وائرسز کو سمجھ لیا, اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ why are some viruses are harmful. اب کیا ہوتا ہے, when these particles, these viruses enter the human body, اور یہ جو ہیومن سیل میں آ جاتے ہیں, تو ان کے پاس اب یہ جو سیل, یعنی ہمارا جو ہیومن سیل ہے, اس کا جو خلیہ جسے ہم کہتے ہیں, اس کی وہ ساری جو مشینری جو خداوند تعالیٰ نے ہمیں دی ہے زندگی کو چلانے کے لیے, اس وہ ساری فیکٹری, وہ ساری مشینری, اب یہ وائرس اس سیل کی مشینری کو یوز کرتا ہے ایز این انویڈر. ایک انویڈر ہے جو آپ کے ہیومن سیل کے اندر آ گیا,
اور وہ جو ساری مشینری ہے لائف کی، اس کے جو سارے ریسورسز ہیں وہ اس کو اب استعمال کرنے لگتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ پھر اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے. دے اسٹارٹ ملٹیپلائنگ. سو 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے 10,000. سو وہ جو ریسورسز ہیں ہیومن سیل کے، اب اس سیل کے اندر یہ اسٹارٹ ملٹیپلائنگ. اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا آج کل ایک ٹرم ہوتی ہے وائرل، جو آج سے کچھ سالوں میں ہماری ووکیبلری میں شامل ہوئی ہے، اینڈ از بینگ یوز این ایڈجیکٹو، کہ وہ وائرل کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز تیزی سے ملٹیپلائی ہو رہی ہو. اس کے لیے ہم نے ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز کیا، کیونکہ وائرسز یہی کام کرتے ہیں. ٹھیک صاحب. سو یہ وائرسز جب یہ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ جس سیل میں یہ ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیشنٹ کے لنگ کا سیل ہو، ونڈ پائپ کا سیل ہو، وہاں پہ یہ ڈیمیج کرتے ہیں. ان سیلز کو یہ ڈیمیج کرتے ہیں. جب اتنے تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز ملٹیپلیکیشن ہوگی، so then it's going to start damaging the human cells. تو یہ ہوتا ہے اور اس لیے وائرسز ہارمفل ہیں. اب ہم آگے آتے ہیں، and the boss idea to build up this concept was to tell us and understand that what is coronavirus. Now اچھا جی، کرونا وائرس جو ہے وہ ایک فیملی ہے، یعنی ان جراثیم کے، ان جرمز کے بھی قبیلے ہیں. ان کی ایک خاندانی حسب و نسب ہے. وی نو دیئر فیملیز. اٹ از لائک این آرمی اور اے گروپ آف کرمنلز اور ٹیررسٹ. یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ گروپ ہے، یہ خاندان ہے، اور اس خاندان کا یہ وائرسز ہیں. وہ ایک خاص جب ایک خاندان سے دے وائرسز تعلق رکھتے ہیں تو ان کی ساخت، ان کا میک اپ، ان کا اسٹرکچر سملر ہوتا ہے. As you can understand in a family. تو کرونا وائرس ایک فیملی ہے، a group of a family، جس میں مختلف وائرسز ہیں. اور ہم جانتے تھے اب تک کی سائنس، ہماری میڈیکل سائنس کے حوالے سے، کہ اس میں سے کچھ ہیں جو بہت مائلڈ سا انفیکشن کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا you can say it's like a criminal or a terrorist which can cause a mild damage like a common cold. On the other hand, there are some extreme invaders, terrorist group of viruses which can cause serious damage, which can cause severe problems like severe pneumonias, like a respiratory failure, یعنی کہ سانس لینے کے عمل کو بہت دشوار بنا دیتے ہیں. تو یہ فیملی ہے اور مختلف فرام مائلڈ اٹیک ٹو اے سیویئر اٹیک یہ کرونا وائرس کی فیملی کرتی ہے. اچھا، ابھی ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ جو نیا کرونا وائرس آیا ہے یہ اس فیملی میں ایک بالکل نیا ممبر ہے. ہمیں اس سے پہلے اس نیو ممبر کا پتہ نہیں تھا. جو چائنا، وی آر گونا ٹاک اباؤٹ ووہان، جہاں پہ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایک بالکل نئی آمد ہے اس فیملی میں، اور جس کا ہمیں پہلے میڈیکل سائنس کو پتہ نہیں تھا. میں اس کی آگے آپ سے ابھی بات کرتا ہوں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ رہتا کہاں ہے؟ Where did it live and how they infect humans؟ اور یہ جاننے کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ بڑا it's interesting and bit chilling fact which is there، کہ یہ زونوٹک وائرسز ہیں، یعنی یہ جو جرمز ہیں یہ بنیادی طور پر اینیملز میں ہوتے ہیں، جانوروں میں ہوتے ہیں. اینڈ they are transmitted between animals, but now we know that they are being transmitted. یہ جو کرونا وائرس کی جو فیملی ہے یہ بنیادی طور پر اینیملز کے لیے تھی، لیکن اب یہ اینیمل سے ہیومنز میں ٹرانسمٹ ہوئی. اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. مڈل ایسٹ میں ہوا، کیمل سے ٹرانسمٹ ہوا یہ ایک فیملی ممبر اس کرونا وائرس کا، جسے ہم مرس کہتے ہیں، MERS.
और सार्स हुआ, मुख्तलिफ नाम हैं इस फैमिली मेम्बर्स के, और ये एनिमल से ट्रांसमिट हुए। अब सवाल ये है that how animals could transmit coronavirus to humans. यानी ये करते कैसे हैं? Why this is happening? Why animals are transmitting it to the to the humans? इसको जानने के लिए, इस जवाब को जानने के लिए हम चलते हैं to China, where the problem started. जो चाइना की जो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो चाइनीज सिटी है वुहान, जहाँ से सारा प्रॉब्लम का आगाज़ हुआ, वो कोई इसकी आबादी, द पॉपुलेशन ऑफ वुहान इज़ ऑलमोस्ट अबाउट इक्वलेंट टू लंदन, लंदन's population. Very viable business hub for China. और हम देखेंगे, अभी बात करेंगे कि उसके रुक जाने से जो इकोनॉमिक losses हैं वो भी enormous हैं. So that's one other angle. Obviously the main idea is the humans and human life is more precious than any financial losses. So we'll come back to that. So ये हम सवाल क्या है? सवाल ये है कि animals से ये humans तक कैसे पहुंचा, और उसके जवाब को हम जानने के लिए we are going back to Chinese city of Wuhan. तो साहब the issue, अच्छा हुआ क्या? अभी जो current outbreak हुआ which is towards the end of 2019 दिसंबर में, कि बहुत सारे जो Chinese affected हुए initially, they were from this Wuhan city की एक animal market, जिसे हम उसका जिक्र करेंगे, जिसे wet market कहते हैं. बहुत सारे, the number of cases were reported from there of having a severe pneumonia, getting admitted, and more elderly, well, young as well, but elderly is more. So अब बात क्या हुई? तो लोगों ने जानने की कोशिश की कि ये मसला क्या है, why from the wet market. अच्छा, ये wet market क्या है? हम इसका अब आपके साथ जिक्र करते हैं. So wet market is basically where live and dead animals are slaughtered and sold. And Chinese have their own dietary habits. And if you could read out the animals which are being slaughtered and they call it warm meat being sold, and they were exposed to those animals, and there's a list of those there in front of your screens on this slide. I mean, I can't even read that out. It's a bit challenging for me. So that's happening. So ye animals were being slaughtered and being obviously sold and being consumed by Chinese. अब कहाँ ये जाता है कि इसमें से, because ये coronavirus was there in those animals, some of them being from wildlife, or because of the consumption of those animals, these viruses are being transferred. Obviously, to have a wildlife and a wild animals meat consumption, I'm not sure how natural the process is, so how safe the process is. And then certain group of Chinese consuming that. मुख्तलिफ जानवरों के नाम हैं. The medical science has not yet identified कि जी ये wild animal है जिससे ये कोरोना वायरस ह्यूमन उसकी कंजम्पशन की वजह से, उसके मीट की कंजम्पशन की वजह से
ट्रांसमिट हुआ है. पेंगोलिन्स का नाम आता है, which is an ant eating animal. Bats जो चमगादड़ हैं, they have been sort of, people are working on it. So it's a mystery yet, which particular animal was responsible for the transmission of this. But there are strong possibilities, including bats. Now, obviously, that's the problem. Started from the wet market of a wildlife, animals in Wuhan city. From animals, the virus got to the humans. And that's what I was saying, that कि एक नई वायरस है ये, यानी जो फैमिली थी, we knew as a medical world कि ये members हैं इसके, ये इन लोग इस viruses के members के नाम हैं, और ये कोई common cold करता है, and then the other ones cause more severe pneumonias. But this one called COVID-19 is, and the word novel they are using because it's quite new. No one knew about this new member of a new strain in a family of viruses. We have all seen before, but this is something which is new. और जब नया वायरस आता है, so you have to study, research कि इस वायरस के खिलाफ क्या किया जा सकता है. So there's generally, when there's a new virus, there is no vaccine. There are no medications. Well, with viruses, we have very few medications anyway. Antibiotics बहुत हैं जो बैक्टीरिया को तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये viruses जो हैं उनके लिए मोस्टली या तो वैक्सीन होती है, क्योंकि एंटीवायरल्स नहीं हैं. उसकी क्या रीजंस हैं वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम, बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन दिस न्यू. होता क्या है जब ये, जैसे मैंने कहा कि व्हेन दे ट्रांसमिटेड इनटू द ह्यूमंस, तो वो जो वुहान मार्केट से जो शुरू हुआ और उसके वर्कर्स एंड देन द अदर वंस हु आर कंज्यूमिंग. सो बेसिकली द सिम्टम्स, अलामात क्या हैं? हेडेक, fever, and most importantly cough and shortness of breath, यानी सांस, खांसी और दिक्कत जो सांस लेने में, and it's a dry cough. So ये symptoms हैं कोरोना वायरस के और इस नए कोरोना वायरस के. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से कुछ टाइम लाइन बताऊँ कि चाइनीज़ अलर्ट, जो चाइनीज़ ने 31 दिसंबर 2019 को उन्होंने अलर्ट किया WHO को that there are several pneumonia cases, और फिर उन्होंने जनवरी 1 उन्होंने वुहान की जो वेट मार्केट थी उसको उन्होंने बंद किया, शट डाउन, एंड देन दे रियलाइज कि ये एक नया इन अर्ली जनवरी. अच्छा, अभी मैं आपको ये बताऊं that China has banned the consumption of this is now, I think some law has been passed, the trade and the consumption of the wildlife. Is it permanent or temporary? I don't know, but this wildlife जो इनका जो selling थी और ये wildlife animals, it was I think about $74 billion worth, and obviously it was a huge market for them. But obviously the cost that's much more higher. Now, अब स्प्रेड की बात हमने कर ली कि पहले, अच्छा यहाँ पे जो these are the bit chilling facts जो आपके साथ का जिक्र करना था इसका, and obviously the thought process and के इसमें जो thought food for thought है, मैं उसको डिस्कस नहीं करता आपके साथ. I'll leave it to your wisdom to think about all this start of this and of the whole process. It's quite chilling. Now, अब क्या हो रहा है? After animal to human, now अब होता क्या है जब ये, it's what's happening, it's a human to human transmission हो रही है.
وہ چین کا جو دوسرا اسٹیج ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اینڈ واٹس ہیپننگ that people, when they develop symptoms, they start having fever, cough, and they start coughing. And when happens that respiratory droplets جو کھانسی کے جو drops ہیں ان کھانسی کے cough کے droplets with them they are transmitting. ہوتا کیا ہے, whether they sneeze or they cough, obviously it goes and spreads around, and whoever is in the contact could inhale those droplets virus کے, اور وہ سانس کی نالی سے جا سکتے ہیں. اسی لیے ماسک کی بات کی جاتی ہے کہ آپ ماسک کو لگائیے. they are thinking about the gloves ہونے چاہیے, particularly if there is open places and transmission possibilities are higher. اچھا ہوتا کیا ہے that if a person coughs or sneezes, the droplet can go even a table or anything nearby, or the next person who comes and touch that particular area of a table could get that virus attached to the hands, and then the hands can transmit through the eyes and face or the nose. اسی لیے کہتے ہیں that's why they are saying that one of the most important thing other than the mask is to have more clean washing, اور زیادہ سے زیادہ جو ہاتھوں کا دھونا ہے وہ ضروری ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جب یہ باہر ہوتا ہے کسی سرفیس پہ تو بھی کرونا وائرس few hours to several days تک رہ سکتا ہے, although we are yet to clarify on those. Now at this point in time I just take a break, and the next step is to talk about کہ یہ کیوں اب دنیا میں پھیل رہا ہے. We would try and find the answer after the break. Bismillahirrahmanirrahim. Mind, Body and Soul کا program ہے. We are talking about coronavirus. Break say before the break we talked about what the viruses are, and then we talked about the coronavirus as a family. We also talked about why the viruses are harmful, and then we also traced the steps of this virus going back to China in Wuhan, and the role of the wildlife animals and their consumption in the spreading of the coronavirus. We talked about the transmission from animals to the human. Now we also talked about humans to humans, and now we also let's talk کہ یہ پھیل کیوں رہا ہے دنیا میں. What has happened? Obviously there were a lot of people were there at the time in China, in Wuhan city, and one interesting concept to learn or understand is that کہ یہ سارے لوگ جو انفیکٹڈ ہوئے یعنی کرونا وائرس گیٹ انٹو دیئر باڈی, وہ سب کے سب بیمار نہیں ہوئے. اب یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے, دیٹ دے آر انفیکٹڈ یعنی the virus is there, coronavirus is there and using their human body as a vehicle. سیل میں ہے, باڈی میں ہے, لیکن وہ علامات نہیں کر رہا. اچھا اس کانسیپٹ کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا ایک میڈیکل ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ. Now آسان فہم I mean of the simple words کیا ہوتا ہے یہ انکیوبیشن پیریڈ؟ تو یہ انکیوبیشن پیریڈ وہ ٹائم انٹرول ہے کہ وائرس انفیکٹ ہوا ایک پیشنٹ کے کی باڈی میں آ گیا, اور from day that has infected and gone into the human body to the interval of time کہ جب وہ علامات دینا شروع کرے, جو وقفہ ہے باڈی میں آنے کے بعد علامات
کے ظاہر ہونے تک، اس وقفے کو ہم کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن دوسرے دن ہی باڈی میں آنے کے بعد علامات شروع ہو جائیں گی. there would be a gap of about couple of weeks, 14 days تک کا گیپ ہوتا ہے کہ جب فیور شروع ہو, کھانسی, فیور, cough and the other symptoms starts. So that interval is called incubation period. اب اس انکیوبیشن پیریڈ میں although there are no symptoms, علامات نہیں ہیں, لیکن یہ پیشنٹ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے دوسرے لوگوں میں اس کو انکیوبیشن پیریڈ کے دوران بھی. اور ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ سمٹمز ڈیولپ کریں اور وہ اسمپٹمیٹک رہ کر بھی, یعنی بغیر علامات رکھے بھی انفیکشن کیری کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ناظرین ویورز کہ جن کی امیونٹی یعنی جو مدافعتی نظام ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ انفیکشن کو کنٹرولڈ رکھتا ہے, اس وائرس کو کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ اپنی علامات ظاہر نہ کرے. یہ بالکل ایک پولیس فورس کی طرح ہوتا ہے جو ہماری باڈیز میں ہے, جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں. اب یہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور جن کا ویک ہوتا ہے وہ ان کو علامات شروع ہو جاتی ہیں, اور جس کا زیادہ ویک ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ یعنی امیون سسٹم, یہ پولیس فورس جو وائرسز کے اگینسٹ کام کر رہی ہے, وہ اگر اسٹرانگ ہے تو اسے کنٹرول کر لیتے ہیں. اگر یہ پولیس فورس یا امیونٹی جو ایلڈرلی ہو گئے, بزرگ ہو گئے, جو جن کی ویک ہوتا ہے یہ پولیس فورس سسٹم امیونٹی ٹو فائٹ اینڈ کمبیٹ دیز جرمز اینڈ وائرسز, وہ جب ویک ہوتے ہیں تو ان کا سیویئر سمٹمز ہوتے ہیں, ان کو علامات زیادہ ہوتی ہیں, اور جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ بھی اتنا فیوریبل نہیں ہوتا. تو اب یہ بات رہی کہ ہوا یہ کہ وہ جو 14 ڈیز کے دوران وہاں سے لوگوں نے ٹریول کیا ہے ووہان سے ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ, they were not having the symptoms but they were still spreading the virus. اور یہی بات بنی کہ وہ there was around a lunar ان کا ایئر بھی تھا, نیو ایئر تھا, اور 5 million people had left the city before travel restrictions were imposed. اب کیا ہے, what has happened in China that they have almost, جو آپ نے deserted picture دیکھی تھی, that they have quarantine, یعنی سب لوگوں کو ایک آئسولیشن میں رکھ دیا ہے تاکہ وہ اسپریڈ نہ کریں. اسی لیے ٹریول restrictions ہیں that people should not be going out of Wuhan and spreading. But those who have already traveled before the restrictions were made, that's why it spreaded to almost like 50 countries and 6 continents, including Iran, Pakistan, few cases here, USA, everywhere, Canada. کیونکہ یہ لوگ, اب میں آپ کو بتاؤں, ایک چائنیز کی کو ٹریس کیا گیا, ایک چائنیز وومن فرام ووہان جو 20 years old traveled from تقریباً thousands of hundreds of miles اس نے ٹریول کیا, اور جہاں جہاں یہ گئی because she was herself asymptomatic, کیونکہ اس کی مدافعتی نظام اسٹرانگ تھا اور علامات نہیں آئیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ یہ ایک پوٹینشیل اسپریڈنگ سورس ہے, کیونکہ علامات تھی نہیں انکیوبیشن پیریڈ کی وجہ سے, امیونٹی کی وجہ سے, but they were still spreading. British went to جو کنفرم ہوا کیس, they went to Singapore, وہاں پہ there were other delegates were there, other people were traveled from abroad as well, including one from China. So that delegate in that meeting, being asymptomatic, خود کوئی علامات نہیں ہے, but still spreading to other delegates, کو وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے, کھانسی, aerosols, اور اس طرح. And that's why, and when the British came here, luckily he's been identified and being put in the isolation. Why, what world can do? Now سوال یہ ہے اس ساری بحث کا کہ کیا کیا جا سکتا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. پاکستان ہمارا ملک, وہ تو بنیادی ترین بات یہ سمجھنے کی ہے کہ there is no treatment. Corona virus, this new virus is new, there's no vaccine, there's no treatment, there are no medicines that you can use. The only thing one can do, or the nations can do, the countries can do, is to prevent
the spread. मसलन सऊदीज़ उम्रा पे उन्होंने पाबंदी लगाई है, फॉर द टाइम बीइंग उसको रोक दिया है. Pakistan and whoever is coming from excuse me, from those areas, like we know that China is a source, we know Iran में spread हुआ है. So जो pilgrimage जो ज़ायरीन जो जा रहे हैं, they should be put in isolation. उन्हें 14 days तक एक isolation में रखना चाहिए, even if they do not have any alamat. As I said कि वो even without symptoms they can spread. और 14 days में अगर अलामात नहीं आती हैं तो obviously that means कि they are unlikely to be infected and they are unlikely to spread it further. And finally, if you are in UK, what are the guidelines? What are we saying? If you think the symptoms are there, like fever, flu, and respiratory problems, and particularly if you have been to China, Hong Kong, Northern Italy, Iran, Japan, and other countries, so आपको symptoms हैं और आप have been to those countries, and or you may be exposed to a person who has been to those countries, then what you should do? So one thing that you shouldn't be doing is to going to a GP surgery, pharmacy, or a hospital, because on the way you would be spreading. So what is to be done is to contact on NHS line 111, and then they would guide you further about what to be done. So you whoever is suspicious of should be in isolation, should not be traveling, should not be going out, not to even a surgery, GP surgery, pharmacy, or hospital, but to done. And then there would be guidance steps the nurses can call, and then that particular person could have a test available to check for a coronavirus, और उसके ज़रिए आइडेंटिफाई हो सकता है, लेकिन वो एक आइडेंटिफाइड एरियाज़ में आपको ले जाके किए जाएंगे if there are symptoms. So basically it has to be staying at home rather than going out even to public places or hospitals. I leave now the prevention side of things. So as I said, there is no cure. The best prevention, as they say, prevention is better than cure, or even, well, in this case there is no cure. It is सिर्फ दुआएं हैं और healthy habits हैं जो आपको इससे बचा सकती हैं. और what we say about prevention, obviously say hands washing regularly with the soap, cleansing, and to be the mask and the gloves if needed. In the end, I should just say there is no cure, but it is not. The whole idea is to give the information, not to make any unnecessary alarms or panics, but to be aware of, so that be careful. Other things that they say in these days one can do, a number of herbs that can be used to prevent. Obviously we do not, these herbs or even fruits, they say garlic is very strong, is very thousands of years has been used, as Hippocrates said कि आपकी जो your food should be your medicine and your medicine should be your food. यानी ये जो food यानी जो herbs हैं जो हमारे जो एक medicine का काम कर सकती हैं, उसमें turmeric, हल्दी का इस्तेमाल, it's been thousands of years proven to be very effective and useful. Garlic, pomegranate, they all seems to have some antiviral role, viruses के खिलाफ, and it should be high vitamin C. So ये काम हम ज़रूर कर सकते हैं. और आखिर में बिल्कुल जाते हुए हमारी दुआएं लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान, ईरान के लिए,
پاکستان کے حوالے سے ایران کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اور خاص طور پہ یہ ملک یو کے جو بھی ہمارا بھی ملک ہے، اور وہ لوگ جو افیکٹڈ ہوئے ان سب کے لیے بہت دعائیں. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. اللہ حافظ.